السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت 23 اور 24 ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ میرے نبی، کسی بھی معاملے میں کسی سے آپ نے وعدہ کرنا ہو اور کوئی کلام کرنا ہو تو آپ کسی بھی معاملے میں آپ نے ہرگز یہ نہیں کہنا کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، مستقبل میں کروں گا۔ غدن سے مراد کل بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی، ٹھیک ہے۔ الا ان یشاء اللہ، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ انشاءاللہ کے بغیر کبھی بھی آپ نے کام کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے نہیں کہنا اچھا یہ کل ہو جائے گا، کام کل میں کر لوں گا، نہیں، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ دوبارہ کہہ دیجئے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد تسبیح بیان کریں۔ یہ آیت 100 سورۃ الکہف کی آیت 23 ہے اور 24 ہے۔ حضرات محترم، 15 سپاروں تک قرآن کریم کے نصف تک میں نے کوشش کی اپنی بساط کے مطابق کہ زیادہ سے زیادہ اہم ترین آیات پہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ اب ہماری ٹرانسمیشن کے بھی بس چند دن رہتے ہیں، ختم ہونے کو ہے، تو اس لیے میں آگے تفصیل سے بات نہیں کر سکوں گا۔ آج میں تفسیر کا انداز مکمل طور پہ بدل رہا ہوں۔ مکمل طور پہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب یہ کہ اب بس چھوٹی چھوٹی آیات کو سامنے رکھ کے مقصد کو واضح کروں گا۔ بس اہم ترین آیات چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے رکھ دی اور بات کو واضح کر دیا۔ جو لمبی آیات ہیں واعظ و نصیحت کی، احکام کی اور قصص کی، اس پہ بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے آج تھوڑا سا مختلف انداز ہے۔ اور آیت نمبر 23 اور 24 پہ مختصر ترین بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے اور ایک واقعے سے دو چار کر کے تعلیم دی ہے کہ آپ نے کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر ارادہ نہیں کرنا۔ آپ نے کسی کے سامنے ارادہ ظاہر کرنا ہو، کلام کیا اچھا میں نے کل یہ کام کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، وعدہ کیا تو وعدے کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ تو یہاں 3-4 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا؟ پہلی بات یہ کہ ان آیات کے پس منظر کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہود کے سکھانے پر مشرکین مکہ نے آپ سے یہ 3 سوالات کیے تھے۔ 2 سوالات کے جوابات میں گزشتہ نشستوں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ جب مشرکین نے آپ کو یہ سوالات کیے تو آپ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے اور آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ دل میں بات یہی تھی جبرائیل امین آئے گا، میں اسے کہہ دوں گا، وہ اللہ سے پوچھ کے مجھے بتا دے گا، لیکن زبان سے کہنا آپ بھول گئے۔ دل میں تو آپ کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، سب کچھ تھا، زبان سے کہنا آپ بھول گئے۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی حاکمیت کا، اللہ کی غیرت کا، اللہ کی لا شریک مشیت کا۔ افسوس یہ خطہ اللہ کی توحید کی حساسیت کو آج تک نہیں سمجھ سکا۔ اس لیے نہیں سمجھ سکا، اس طبقے کے مولویوں نے بھی اس طبقے کو اللہ کے قرآن سے دور رکھا ہوا ہے، اور علماء سو نے نہیں، جو علماء حق ہے انہوں نے بھی دور رکھا ہوا ہے۔ علماء حق بھی صرف اپنی کرامات بیان کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی ملفوظات بیان کرتے ہیں، کرنے چاہیے، ملفوظات آپ بیان کریں، کون روکتا؟ ہم خود ایسے علماء کے خاک کے پاں ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ بیان نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی توحید کے بارے میں حساسیت کیسے پیدا ہوگی؟ پھر مرید کے اندر پیر صاحب کے بارے میں حساسیت پیدا ہوگی، عوام کے اندر اپنے قائدین کے بارے میں حساسیت پیدا ہوگی،
بچوں کے اندر اپنے والدین کے بارے میں حساسیت پیدا ہوگی، شاگردوں میں اپنی اولاد اپنے والدین کے حوالے سے حساسیت پیدا ہوگی، چھوٹوں کی ماتحتوں کی اپنے بالا اور اپنے جن کے وہ ماتحت افسران بالا ان کے بارے میں بھی حساسیت پیدا ہو سکتی ہے. نہیں ہوگی تو اللہ کی توحید کے بارے میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی توحید کا منبع ماخذ تو قرآن کریم ہے. 15 دن تک وہی بند رہی، قریش مکہ تمسخر اڑاتے رہے اور آپ سے لوگوں کو بدظن کرتے رہے. دیکھ لیا سچا نبی ہوتا تو جواب دیتا، بڑی بڑی باتیں بنائی گئی، آپ سے بدظن کرنے کی کوشش ہوئی. 15 دن تک وہی منقطع رہی، اس کے بعد وحی آئی. اللہ اکبر. اور جب وحی آئی تو یہ الفاظ آئے، میرے نبی آئندہ آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کرنا. ہرگز ہرگز، لا تقولن، نون تاکید ثقیلہ ہے جو انتہائی تاکید کے لیے آ رہا ہے. لا تقل نہیں کہا ہے نا، فلا تقل لہما اف، وہ لا تقل الگ ہے. لا تقل نہیں کہا، لا تقولن، ہرگز نہیں کہنا کسی بھی معاملے میں کہ یہ کام میں کروں گا کل، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ ملا. ایک واقعے سے، حادثے سے دوچار کر کے 15 دن تک وہی بند کر کے فرشتے کو نہ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے پوری امت پر واضح کر دیا کہ اس قانون سے بھی تو نبی بھی مستثنا نہیں ہے، تو امتی کیسے مستثنا ہو سکتا؟ حالانکہ یہ بات امتی کو بھی پیش آ سکتی تھی، اللہ کسی اور طریقے سے بھی سمجھا سکتے تھے. نہیں، اللہ نے نبی کو واقعے سے دوچار کیا، نبی اپنے مرضی سے اس واقعے سے دوچار ہوئے، بھول کے انشاءاللہ نہیں کہہ سکے اور وہی اتر آئی. اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کس کی اہمیت کا؟ انشاءاللہ کی اہمیت کا. انشاءاللہ کے اندر کیا رکھا بھائی؟ اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا، نہ چاہے تو نہیں ہوگا. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے وہی ہوگا. وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حاکمیت پہ، حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ کے اندر اللہ کی جو ایک قدرت ہے، اس کا خزانہ ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا. یعنی ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اپنے بندے کے دل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا اظہار دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میری عظمت کا اظہار کرتا رہے. یہاں تک کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی، باہر آتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی مجلس سے، کسی کام کی ابتدا کرتے ہوئے بھی. اللہ اکبر، کیا بات ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر کیا فرمایا آگے؟ اب ایمانداری سے بتائیں، اگر اللہ کے نبی علام الغیوب ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو آپ بھولتے؟ بھولتا انسان ہے، بھولتا بشر ہے، عالم الغیب نہیں بھولتا. اور پھر آپ کو یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دوبارہ انشاءاللہ کہہ دیا کریں جب انشاءاللہ کہنا بھول جائیں. اذا نسیتا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جب آپ بھول جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا نا. نبی اپنے مقام پر نبی ہے، لیکن نبی الوہیت کے منصب پر فائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نبی تو الوہیت کی معرفت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتا ہے، اسے مبعوث کیا جاتا ہے من جانب اللہ. لا الہ الا اللہ. تو اس آیت پہ اتنی بات کافی ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی تعلیم واقعاتی ایک واقعے کو سامنے رکھ کر واقعے سے دوچار کر کے دی گئی نبی کو اور نبی کے ذریعے امت کو. اور انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی. کیا شان ہے اللہ کی حاکمیت کا اور اس کی حکومت کا اور اس کے اقتدار کا، اس کے دبدبے اور اس کی ہیبت کا، اس کی جبروت کا. سبحان ذی الملک والملکوت.
سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، لا الہ الا اللہ۔ جب تک اللہ کی قدر دل میں نہیں بیٹھتی، اللہ کے نبی کی قدر دل میں نہیں بیٹھتی، اللہ کے نبی کی قدر دل میں نہیں بیٹھتی تو اللہ کے نبی کے سینے اطہر پر جو تعلیمات نازل ہوئی ہیں وہ بھی دل میں نہیں، ان کی قدر بھی دل میں نہیں بیٹھتی۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 ہے اور 104 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے کا، گھاٹے کا، نقصان، گھاٹے کا شکار کون سا شخص ہے؟ تو ذرا سنیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے نبی آپ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بالاخسرین، ان لوگوں کے متعلق جو گھاٹے کا شکار ہیں، اعمالا، اپنے اعمال کے حوالے سے۔ کون ہے؟ سنیے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کے اندر تمام کوششیں، کاوشیں، جد و جہد، مجاہدہ، دوڑ دھوپ، سب بیکار چلی گئیں، ساری بیکار ہو جاتی ہیں، ساری کوششیں، کاوشیں بیکار۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک بندہ برا کام کرتا ہے برا کام سمجھ کے، اس سے تو پلٹنا آسان ہے۔ احساس جرم بندے کے اندر ہوتا ہے، وہ احساس جرم اس کے نفس پر دستک دیتا رہتا ہے، دستک دیتا رہتا ہے، سمجھ بات کی، نفس لوامہ، ٹھیک ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ بندہ پلٹ آتا ہے، لیکن جس کام کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے، عین ثواب سمجھے، اس کام سے پیچھے ہٹے گا کہ اس میں ترقی کرے گا، وہ تو اس میں ترقی کرے گا۔ تو اللہ یہاں یہی بتا رہے ہیں، میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ گھاٹے کا شکار ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کی دنیا کی زندگی میں ساری کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں او ہم سوشل ورکنگ کر رہے ہیں جناب، لوگوں کو آٹا دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کھانا پینا دے رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، ننگوں کو کپڑے دے رہے ہیں، بھوکھوں کو راشن دے رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ خراب، ان کا نظریہ خراب۔ ہم یہ ساری چیزیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی آخرت کے لیے نہیں رکھتے۔ ہاں دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، حاتم طائی جیسے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کا بدلہ اللہ دنیا میں چکا دیتے ہیں، آخرت میں ایک چیز نہیں رکھتے۔ یہی قرآن کریم کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم ان مشرکوں اور کافروں کے نیک اعمال کو پہنچیں گے اور ان نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ غریبوں کی مدد کی تھی، مفت مکان بانٹے تھے، مفت کپڑے دیے تھے، مفت راشن دیا تھا، پوری زندگی لگا دی تھی، ایمبولنسیں چلا دی تھی، ہاسپٹلز چلا دیے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تھا، کا سب تباہ و برباد۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ان تمام کاموں کی برقراری کے لیے ضروری ہے توحید بنیاد میں ہو۔ ان کاموں کی بنیاد میں اگر توحید اور نظریہ نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، سب کچھ برباد۔ اس کا صلہ اللہ دنیا میں دے دیں گے، کسی کو صحت دے کے، کسی کو مزید دولت دے کے، کسی کو شہرت دے کے، کسی کو کیا دے کے، کسی کو کیا دے کے، آخرت میں کچھ بھی نہیں رکھے۔ ایک تو ان آیات کا مصداق یہ کفار ہیں، پھر ان آیات کے مصداق کافر نہ ہوتے ہوئے جو بدعتی ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی بدعات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری خوشی کے موقع پر کتنی بدعات ہوتی ہیں، ہماری غمی کے موقع پر کتنی بدعات ہوتی ہیں، اور بندہ ان کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مرنے کے بعد جتنے بھی تیجے، چوتھے، 40ویں قل، یہ کیا ہے؟
یہ سب خلاف سنت کام ہے، ان کا گناہ ہے، اور بندہ ثواب سمجھ کے کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور لوگوں نے ان کو دین کا جز بنایا ہوا ہے، اور دین کے جز بنانے کی دلیل یہ ہے جو یہ کام نہ کرے کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ صلاۃ و نہ درود، اور دلیل یہ ہے اسی پر مسجدیں کھڑی ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر مسجدیں الگ ہوتی ہیں، تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ اگر لوگ اس کو دین کا حصہ نہ سمجھتے تو اس بنیاد پر مسجدیں کھڑی کرتے؟ لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنایا ہوا ہے، مولوی صاحب کا ٹکر چل رہا ہے، راشن چل رہا ہے، 40 دن میں کوئی نہ کوئی، ویسے بھی کورونا کے دن ہے، محلے میں موتیں تو ویسے ہی ہو رہی ہیں، تو مولوی صاحب کا چولہا اس مہنگائی میں کیوں بجھے، چلتا رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ باتیں کرتا ہوں تو بعض ساتھیوں کو پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا یہ درست ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ان رسومات کی جو دعوتیں، جو دیگیں، جو چاول، جو روٹی، جو بریانی، پکوڑے تھے، سموسے تھے، پتہ نہیں آپ کو ہی سارے نام آتے ہیں، ان رسومات کی یہ چیزیں آپ کے گھر میں آتی ہیں تو ایمانداری سے بتائیے، مفت میں آتی ہیں نا؟ معاشرے میں آپ کا وقار گرتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ اگر آپ معاشرے میں وقار بڑھتا ہوتا تو آپ کی مسجد کے انتظامیہ کے صدر آپ کی طرح اپنے بچوں کو مولوی بناتا۔ اس کو پتا ہے میرا بچہ مولوی بن کے رنگ برنگے کھانا کھائے گا، روزانہ جنازہ پڑھائے گا، وہ کپڑا بھی اٹھا کے گھر میں لے آئے گا، کوئی مرے گا تو اس کے پرانے کپڑے بھی میرے بچے کو ملیں گے۔ اوکے، اس سے تو میرا بچہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری کھاتے میں کلر کی اچھا ہے، نائب قاصد ہی اچھا ہے، چپڑاسی ہی اچھا ہے۔ محض کسی کے ایسے کر کے ہاتھ ملانے سے یہ نہ سمجھیں آپ کو تقدس حاصل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعات ہیں، بندہ بدعات ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے اجر مل رہا ہے، اور یہ بدعات اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے گھاٹے کا شکار وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہوتا وہ برا ہے، اور ان کی تمام چیزیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شرک کے بعد سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ بدعات کا ہے۔ لوگ نماز بھی پڑھ لیں گے لیکن ان کو بدعات سے روکے، وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور دلیل کیا ہے؟ آخر حرج کی ہے تو بھائی آپ مغرب کی نماز اب ہونے لگی 3 رکعت، ویسے بھی رمضان کے دن ہے ماشاءاللہ، تسی 4 پڑھ لو، حرج کی ہے؟ کوئی چوتھی میں آپ نے گالی دینی ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کم سے کم قل هو اللہ پڑھنی ہے، کم سے کم انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، جب تشہد میں بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھنا ہے۔ بھائی اتنے زیادہ ثواب کے کام، چلو آج تھکے ہو کوئی بات نہیں، کل ضرور 3 کی بجائے 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھنا تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ حرج کی ہے، حرج کی دلیل ہے۔ حرج سب سے بڑھ کر یہ ہے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے ساتھیوں نے نہیں کیا، خیر القرون میں یہ کام نہیں ہوا، کسی نے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا۔ یہی تو سب سے بڑا حرج ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آ نہیں رہی۔ اس لیے انا کا شکار نہ ہو جائے، دین کو بیلاگ ہو کے سمجھیں۔ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی اور مجھ سے اور آپ سے، صحابہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ حریص تھے۔ حریص علیکم، حریص کا لفظ تو یعنی حرص کی حد تک خواہش مند دین کے حوالے سے اللہ کے نبی کی صفت آئی ہے۔ چلے کسی ایک صحابی نے بھی قل کیا ہوتا، تیجا کیا ہوتا، دوجا کیا ہوتا، 7واں کیا ہوتا، 40واں کیا ہوتا، ایک نے بھی کیا ہوتا، لا الہ الا اللہ۔ تو ان آیات کا مصداق کافر بھی بنتے ہیں اور بدقسمتی سے مسلمان بھی بنتا ہے۔ مسلمان غلط کام کر کے سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، لوگ راشن دیتے ہیں، لائنوں میں غریبوں کو لگا دیتے ہیں، 100 روپے کا راشن نہیں ہوتا، 5 روپے کی تصویریں اترتی ہیں۔ آپ راشن دے رہے ہیں یا اس کی غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ پوری دنیا کو تصویر لے کے بتا رہے ہیں یہ دیکھو میرے در پہ مانگنے آیا تھا۔ شرم نہیں آتی اس طرح راشن دیتے ہوئے؟ آپ سمجھنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ برا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھے کام کے ساتھ برے کام کو ملا کے اچھے کام کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے۔
لا الہ الا اللہ. بس اتنی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے رسول کی بشریت کا، یعنی اپنے نبی کی بشریت کے اعلان اپنے نبی کی زبان سے کروا رہے ہیں کہ رسول بشر ہے، اور بطور بشر اور رسول کا فریضہ کیا ہے. سنیے، قل انما انا بشر مثلکم، میں نبی آپ اعلان کر دیں میں بشر ہوں جس طرح تم بھی بشر ہو. یہاں لوگ مغالطہ دیتے، اوے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بشریت میں ہم ایک سطح پر بشریت میں ہیں، مرتبے میں ایک سطح پر نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی انسان، ہم بھی انسان. اسی طرح ہم مرد ہیں، اللہ کے نبی بھی مرد تھے. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ مرد برابر ہو گئے؟ درجہ برابر تو نہیں نا بھائی. بشریت میں دونوں شریک ہیں. اب ہم مرد ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مرد ہونے میں شریک ہیں. اسی طرح کسی نے 63 سال عمر پا لی، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ 63 سال عمر پانے میں شریک ہے. لا الہ الا اللہ. قل انما انا بشر مثلکم. ہاں میری اور تمہاری بشریت میں فرق ہے. یوحا الیہ، فرق یہ ہے اللہ میری طرف وحی بھیجتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ نے میرا انتخاب کر لیا ہے، مجھے نبی بنایا، اپنا نمائندہ بنایا. اور کیا وحی بھیجی ہے؟ انما الہکم الہ واحد. یہ وحی کا خلاصہ ہے، اول آخر وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، بنائیوں کو بگاڑنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب کچھ دینے والا. الہکم الہ واحد، اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک کام کرے. لیکن صرف نیک کام کافی نہیں ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بس رسول کی بشریت قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے. ہاں نبی اپنے صفات کے اعتبار سے نورانی مزاج رکھتے ہیں، ہدایت کے نور ہے اللہ کے نبی. صفات کے اعتبار سے، اپنی جنس کے حوالے سے، اپنی اصل کے حوالے سے اللہ کے نبی بشر ہے. لا الہ الا اللہ. آگے چلیے، سورۃ مریم ہے، اس کی ابتدائی آیات پہ بات کر لیتے ہیں. اور ابتدائی آیات پہ بات کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ دعا مانگنا آپ نبیوں سے سیکھیں. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ اب سورہ مریم کے بالکل ابتدا میں حضرت زکریا کی دعا نقل کی اللہ نے، اور دعا کی قبولیت بھی بتائی ہے، خوشخبری بھی وہ بھی نقل کر دی جو خوشخبری اللہ نے دی تھی اپنے بندے کو. اللہ کو ان کی یہ دعا کرنا اتنا اچھا لگا کہ حضرت زکریا کی سینکڑوں سال پہلے کی دعا کو اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا. اور اتنے پیار سے اللہ نے ذکر کیا ہے، اتنے پیار سے. تو دعا کا نظر حضرت زکریا سے سیکھیے کیسے دعا کرتے. اور ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ جو جتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ کھولتا ہے. چھوٹا سیاستدان ہے تو ایسے کرے گا، ذرا بڑا ہے تو ایسے کرے گا، زیادہ ہی بڑا تو سینہ تان کے وہ ایسے کرتا ہے. ماشاءاللہ، یہ تو جاہلوں کے انداز ہے. یہ انداز ہے دعا کا، ایسے اوپر دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا راجعون. کوئی دعا کرتے ہوئے ایسے سے کر رہا ہوتا ہے، یہ وہ ایسے سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی کو ایسے سے کر رہا ہوتا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس وقت خارش آ رہی ہوتی جب دعا کا موقع ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کھرک چھوڑ دیں، دعا پہ اثر ہوگا، دعا اندر سے نکلے گی تو یہ کھرکیں شرکیں اور خارشیں نہیں ہوں گی. پھر اللہ یاد آئے گا. ہمیں ساری خارشیں دعا کے موقع پر یاد آ رہی ہوتی ہیں. ذرا سنیے، حضرت زکریا سے دعا مانگنا سیکھیے، صرف سنے نا. اور اللہ کو اس دعا پہ پیار کتنا آیا ہے. اللہ اس دعا کو جو نقل کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے کتنا پیار بھرا جملہ بول رہے ہیں. ذرا دیکھیں، ذکر رحمت ربک، میرے نبی یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے. کس پر؟ عبدہ، اپنے بندے پر. کون سا بندہ؟ زکریا. میرے نبی
یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے، جو رحمت تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ کب کی تھی؟ کتنا پیار ہے، ہائے کاش اس پیار کے اسلوب کو ہم سمجھ جائیں۔ اور یہ رحمت کب کی تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب میرے بندے نے مجھے چپکے چپکے پکارا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا بچہ بھی آپ کو کہہ دے نا بابا جان آپ یہ کام چپکے چپکے کر رہے تھے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ویسے میں نے ایک ٹچ دیا ہے، اس چپکے چپکے میں مزہ کتنا ہے اور اللہ کو پیار کتنا آ رہا ہے کہ میرے بندے زکریا نے چپکے چپکے مجھے پکارا۔ ایسے میں نے اپنے بندے زکریا کے اوپر رحمت نچھاور کر دی، رحمت کی برسات برسا دی۔ اور رحمت کی برسات کا ذکر کرنے سے پہلے چپکے چپکے پکارا کیسے، اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، اعلانیہ زور زور سے پکارنے سے خلوت میں چپکے سے پکارنا افضل ہے۔ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی، اس پہ بندے کی توجہ بھی تار مل جاتی ہے، اللہ سے سرگوشی شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بندہ اپنا دکھ، درد، بے قراری سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنا مزہ ہے، ربنا ربنا ربنا۔ ذرا سنیے، ذرا دیکھیے حضرت زکریا نے دعا کیسے کی، ذرا دیکھیں۔ قالا، میرے بندے زکریا نے چپکے چپکے مجھے کیا کہا؟ یہ کہا ربی، کیا پیار ہے اللہ کے ساتھ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ربی، اے میرے پروردگار۔ پروردگار کا لفظ ربی کے مفہوم کو ادا ہی نہیں کر سکتا، بڑا ناقص مفہوم ادا کرتا ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، بڑھاپا میرے اوپر ایسا آ چکا ہے کہ میرا سر بھڑک چکا ہے، میرے بال بالکل سفید ہو چکے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی بھی نامراد ہوا ہی نہیں، محروم ہوا ہی نہیں۔ کیا عاجزی ہے، وہ بھی نبی کی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مولا میں اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے، مجھے اپنے قرابت داروں سے خوف رکھتا ہوں کہ وہ اتنے اہل نہیں ہے کہ میری نبوت کے کام کو لے کے چلیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری اولاد بھی نہیں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، خود بڑھاپے کی انتہا پر، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن نبی کے یقین کا عالم دیکھیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے ولی عطا کر، مجھے وارث عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر۔ یہ نہیں کہ میرے بزنس کو سنبھال لے، میرے کاروبار کو سنبھال لے، ایک 24 گھنٹے میں 12 ممالک کا سفر کر لے، وہ غلط نہیں ہے کاروبار کو سنبھالنا، لیکن اصل مقصد دیکھیں، یرثنی، ایسا بیٹا دے، ایسا وارث دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور یا اللہ اس کو تو اپنا پسندیدہ اور مقبول بندہ بنا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو سیاستدان کہتا ہے شکر ہے، میری سیاست چلتی رہے گی۔ تاجر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے، میری تجارت چلتی رہے گی۔ دکاندار کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، شکر ہے، میرے دکانداری چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وڈیرے کا گھر بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے شکر ہے، میرا وڈیرا پن چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شکر کس پہ ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں، دعا کس پہ مانگی جا رہی ہے؟ یا اللہ دین کا کام چلتا رہے، دین کا کام چلتا رہے۔ اس لیے عالم یہ دعا کرے نا تو کیا مزہ آئے گا، یا اللہ مجھے بیٹا دے، علم دین حاصل کر کے
وہ میرا بھی وارث بنے، میرے نبی کا بھی وارث بنے. یا اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائے، میرے حق میں بھی، آپ لوگوں کے حق میں بھی. لا الہ الا اللہ. اس لیے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا رب اشرح لی صدری، الحمدللہ راز کی بات بتانے لگا ہوں، غور سے سنیے گا. یہ حکیم کے راز کی باتیں نہیں جو چھپا کے رکھے آپ کے پاس، سمجھ آئی؟ ایک ادنا طالب علم کی راز کی بات ہے جو چھپا کے نہیں رکھتا آپ کے پاس. سنیے، میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں یہ دعا یہاں پہ بس نہیں کرتا، آگے بھی پڑھتا ہوں واجعل لی وزیرا من اہلی. یا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی ایسا دے دے جو اس کام کو لے کے چلے، دین کے کام کو. ہارون اخشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. آپ وزیر کے اندر اپنے بچوں کی نیت کر لیں، سمجھ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو ساتھی مانگا، اپنا وزیر مانگا اپنے بھائی کو، سمجھ آئی؟ آپ کم سے کم اپنے بچوں کو ہی مانگ لیں، بھائی یار اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہی اس راہ پہ لگا دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے آج عالم کا بیٹا بھی عالم نہیں بنتا، کیونکہ دریا کے پاس والے کو پانی کی قدر نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، جب عالم کا بیٹا کہیں جا کے ٹکریں کھائے گا نا تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ عالم بننا دنیا کے حوالے سے بھی بہتر تھا. دین تو یہی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی بہتر تھا. لیکن دراصل یہ ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ڈراوے سامنے رکھتے تھے تو بندہ ڈر جاتا ہے، اللہ اس کے بندے کا امتحان لیتے ہیں، وہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور پھر وہ نہ صرف دین کے درجے سے محروم ہوتا ہے، دنیا کی سہولتوں اور ضرورتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. نہ بھی محروم ہو تو وہ چس تھوڑی رہتا ہے، جو نبوی علم سینے میں ہو تب چس ہے، تو وہ چس تو پھر چس ہے نا، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. خیر، یہ دعا کیجیے زکریا علیہ السلام نے، کتنی بہترین. اور یقین کا عالم دیکھیں، خود بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود بیٹا مانگ رہے ہیں. ہے کوئی انتہا یقین کی؟ نبوت کے یقین کا دنیا کے تمام امام مقابلہ کریں، اس کے ٹخنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کی گھر تک نہیں پہنچ سکتا. ایک نبی کے مقابلے میں پورے امتی کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا ابو بکر صدیق بن جائے، ایک نبی کے مقابلہ ان کے بس میں ہی نہیں، بلکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں نبی اور امتی کے اندر. لا الہ الا اللہ. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم خود تجویز کر رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. پیدائش سے پہلے ہی ہم نے نام اس کا رکھ دیا. لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے ایسا نام اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا. اللہ اکبر. یہ ایسی صفات پہلے کسی کی بھی نہیں تھی جو اس کے اندر ہوں گی. قال ربی انا یکون لی غلام، وہ نبی جس نے یقین کی انتہا پہ جا کر بڑھاپے کے باوجود، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ سے بیٹا طلب کیا تھا. بیٹا بھی دین کی وراثت کے لیے طلب کیا تھا، نبوت کے لیے طلب کیا تھا. اس نبی کو جب اللہ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے خوشخبری سنائی تو اب وہ کہہ رہا ہے انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا. وکانت امرأتی عاقرا، بیوی تو میری بانجھ ہو چکی ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی انتہا پہ پہنچ چکا ہوں جہاں ساری ہڈیاں بھی اکڑ جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ. اندازہ کر لیں، یہ ہوتی ہے غلبے کی حالت کہ بندے کے اوپر ایک کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا، اللہ کی قدرت پہ یقین نہ ہوتا تو پہلے وہ دعا ہی نہ مانگتے. سمجھائی؟ دراصل وہ مزید یقین چاہتے تھے. ہوتا نا بندے کو خوشخبری ملے، اسے پتا ہوتا یار خوشخبری آ گئی، لیکن پھر مزید اچھا ایسا ہوا، اچھا نہیں یار وہ ایسا ہوا ہوگا، اچھا یہ وہ. بندہ جیسے کوئی خوشی ملے تو سوالات سے سوالات کرتا جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یقینی خوشخبری ملی ہے، اس کے باوجود وہ سوال کر کے مزید اطمینان لیتا جاتا ہے اور مزے لیتا جاتا ہے. یہاں زکریا علیہ السلام اللہ سے سوال کر کے مزے لیتے جا رہے ہیں اور مزید تاکید لیتے جا رہے ہیں. انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، بڑھاپے کی میں انتہا تک پہنچ چکا ہوں. اللہ. اب زکریا علیہ السلام مزے لے رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے. قال کذالک، میرے بندے زکریا بات تو درست کہہ رہا ہے،
کہ تو بڑھاپے کی انتہا پر ہے، بیوی تیری بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں تو اسے وعدہ کر چکا ہوں یہ کام ہو کے رہے گا۔ کذالک، اس کے اندر دونوں مفہوم ہیں، ایسا ہی ہوگا، وعدہ جو میں نے تم سے کر لیا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے پروردگار کا کہنا ہے یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا ہم تجھے اس وقت پیدا کر چکے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے بھی کام کر کے قرآن کریم میں نقل کر کے بتا دیا ہے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اسباب میرے محتاج ہیں۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، سمندر ڈبو دیتا ہے، فرعون کو ڈبو دیا، موسیٰ اور لشکر نہیں ڈوبے علیہ السلام۔ بانجھ سے کیا کہتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے بانجھ پن ٹھیک کر کے بچہ دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام سے کی طرح دعا مانگنے سیکھیے، انشاءاللہ پھر اوپر سے رحمتوں یہ نچھاور ہوں گی، وہ بھی اسی طرح ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے جی، ہاں جی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ زندگی کو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاشی حالات دیگرگوں ہو جائیں، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ معاشی حالت بہتر کر کے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، بدتر کر کے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار چار دانگ عالم میں پھیلا دیا، عزت کا ستیہ ناز کر دیا، حیثیت عرفی تباہ و برباد کر کے رکھ دی، بے سکون کر دیا، بے چین کر دیا، دولت کو نوکر کھا رہے ہیں اور سانپ پرہیز کر رہا ہے، سانپ اپنی دولت کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ میری دولت پر میرے نوکر عیش کر رہے ہیں، میری نوکرانیاں عیش کر رہی ہیں، لیکن میں صرف یخنی پینے پہ مجبور ہوں، قہوہ پینے پہ مجبور ہوں، نہ نمک کا مزہ لے سکتا ہوں، نہ شوگر کا مزہ لے سکتا ہوں، ساری بیماریاں چمڑی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کیا، اللہ اکبر، یہ ہے زندگی تنگ کرنا۔ ٹھیک ہے، بیماری آتی ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ کا امتحان درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا امتحان بندے کو تنگ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے وہ بندے کو تنگ کرنے کے لیے، جو میری یاد سے غفلت برتتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ کا مطلب نہیں اس کے پاس کوٹھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کوٹھی ہو نہ بھی ہو، 10 کنال کی کوٹھی پہ رہتا ہوگا، لیکن خس و خاشاک کے جھونپڑے میں رہنے والے کو جو سکون حاصل ہوگا وہ اس کو نہیں ہوگا، اس سے اللہ بالکل بے سکون کر کے رکھ دیں گے۔ زندگی تنگ کرنے کے بتیرے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لامحدود طریقے ہیں۔ اللہ عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اللہ بچوں کو نافرمان کر دیتے ہیں، اللہ بچیوں کو نافرمان کر دیتے ہیں، اللہ حیثیت عرفی تباہ کر دیتے ہیں، اللہ بے سکون کر دیتے ہیں، اللہ مضطرب کر دیتے ہیں، اللہ بے چین کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس طرح اضطراب پیدا کرتے ہیں بندے کے دل میں کہ اسے پتا ہوتا ہے میں مضطرب ہوں، اسے پتا ہوتا ہے میں بے چین ہوں، اسے پتا ہوتا ہے میں بے سکون ہوں، لیکن میں بے سکون کیوں ہوں، میں بے چین کیوں ہوں، میں مضطرب کیوں ہوں، اسے پتا نہیں، اسے وجہ کا پتا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ بھی اللہ اس کی نظروں سے وجہ کو اندھے پن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی نظروں سے دور کر دیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بے چین ہوں تو کیوں، بے سکون ہوں تو کیوں۔ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کی قدموں میں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ پرلے درجے کا بے سکون اور غیر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سزا ہے، اور اطمینان تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی ڈیزائننگ اللہ نے ایسی کی ہے، دل کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے، اس کا سٹرکچر ایسا بنا دیا ہے، جب تک اس میں اللہ نہیں آتا سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں ایشین ممالک کے اندر خودکشی کی سب سے زیادہ شرح غالباً اس وقت بھی جاپان کے اندر ہے۔ جاپان کی شہری زندگی کتنی بلند ترین سطح پر ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن خودکشی بھی اسی حوالے سے بلند ترین سطح پر ہے۔ کیوں؟
ان کو وہ بہترین عیاشی کی زندگی سکون نہیں دے رہی. ان کے ہاں خودکشی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ بائیں بازو کی یہاں رگ پہ کٹ لگا دیتے ہیں، بس بلیڈنگ ہوتی ہے، اس پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. باقاعدہ لوگ غالباً چھلانگیں لگاتے ہیں اگلے جہاں میں پہنچنے کے لیے، بے سکون ہو کے خودکشیاں کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ہوگا میں اپنے ایسے غافل بندے کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی. ایسے میں یہ میرا بندہ مجھے کہے گا اے میرے پروردگار تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا. وقد كنت بصیرا. میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھی. اس وقت اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا. میرے بندے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میری آیات تیرے پاس پہنچی تھیں. فنسیتھا. تو میری آیات کو بھول چکا تھا. وکذالک الیوم تنسیٰ. آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں. تو ہمیں بھول چکا، ہماری آیات کو بھول چکا، آج اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہیں بلا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ بھولتا تو نہیں ہے، اللہ نے یہ استعارے کے طور پر استعمال کیا. جیسے بندہ کسی کو بھول جائے تو اس کی مدد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھولا ہوا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یہاں یہی ہے، بس میں تیرے حال کی خبر نہیں لوں گا. اللہ اکبر. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت ہے جی سورہ حج، سورہ انبیاء کی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ ہیں غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث. ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے الا استمعوہ. بتکلف سنتے ہیں. استماع کے اندر خاصیت ہے اس کا باب ہے، سمجھائی؟ اس باب کے اندر سمجھائی تکلف سے سنتے ہیں. وہم یلعبون. کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. کیا مطلب؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دنیا میں آمد اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اس کے پہلے 2 مرحلے گزر چکے ہیں. پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام کا تھا، درمیانی مرحلے بھی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب گزر گئے. اب یہ دنیا انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. آپ کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اب آپ کے بعد قیامت نے آنا ہے. بعثت انا والساعۃ کہاتین. میں ایک ایسے وقت میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہیں، کہ یہ قیامت ہے، اس کے بعد یہ میں ہوں تو میرے بعد قیامت ہے. بس درمیان میں کسی نبی کی دعوت حائل نہیں. یہی ہے اقترب للناس حسابہم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. لوگ غفلت کا شکار ہیں. بندہ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے نا تو پھر شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. ابتدا اس کی اپنی غفلت سے ہوتی ہے. جب بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. دین حق برحق کے بارے میں اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. شک. غفلت کے بعد شکوک کا نمبر آ گیا، اور جب شکوک پر اس کا ایک وقت گزرتا ہے وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور نہیں کرتا تو شک یقین میں بدل جاتا ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ضلالت. اور جب ضلالت پر ایک وقت گزر جاتا ہے تو اس کو جو اپنی ضلالت گمراہی ہے وہ اچھی دکھنے لگتی ہے اور اچھائی ہے بری دکھنے لگتی ہے، لہذا وہ برائی کے خلاف میدان میں اترتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس کے دماغ میں فطور ہے کہ نیکی برائی ہے تو وہ اس نیکی کو برائی سمجھ کے اس نیکی کے خلاف میدان میں اترتا ہے. اس کو کہتے ہیں جدال، مجادلہ. جب وہ نیکی کے خلاف نیکی کو برائی سمجھتے ہوئے میدان میں اترتا ہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اللہ کے علم میں جو اس کی مہلت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کئی دفعہ موت کے ساتھ مہلت ختم ہوتی ہے، کئی دفعہ موت سے پہلے بھی مہلت ختم ہو جاتی ہے. بندے کے اعمال اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اب وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. یہ مہر جباریت ہے، ختم قلب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. حضور کے دور میں بہت سے کفار پر ان کی زندگی میں یہ مہر لگ چکی تھی کہ زندہ ہوتے ہوئے
مرنے سے پہلے بھی وہ ایمان اب نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے پہلے اطلاع دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ہیں گمراہی کے 5 درجات۔ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے وہ 4 درجات بیان کرتے تھے، خود میرے والد صاحب بھی، شک، ضلالت، مجادلہ، ربط قلب کہہ رہا ہوں، ختم قلب، مہر جباریت، 4۔ لیکن الحمدللہ میں اس کو 5 درجات میں تقسیم کرتا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے الحمدللہ اضافہ کیا ہے، ذالکم مما علمنی ربی۔ بھائی شک پیدا ہوتا ہے تو شک کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے، جب بندہ غفلت کا شکار ہو تب شک کا بیج پڑتا ہے، اور جب اس شک کا بیج پڑ جائے اس کی آبیاری ہوتی رہے تو تب بندہ شک آبیاری سے یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب اس گمراہی پر ایک وقت گزرتا ہے وہ گمراہی اس کو اچھی دکھنے لگتی ہے اور اچھائی اس کو بری دکھنے لگتی ہے، لہٰذا اپنے خیال میں جو برائی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف میدان میں اترتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ وہ نیکی ہوتی ہے۔ جب اپنے خیال میں جو برائی اس کے خلاف میدان میں اترتا ہے تو پھر ایک عرصے بعد واپس، اب بھی واپسی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جب واپسی کے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھاتا پھر آخر کار اللہ اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی ہے، میرے خیال میں کیا پتہ ہی چلتا ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ اسی 4تھے مرحلے سے واپس آئے تھے کہ جب وہ فتح مکہ ہوا وہ بھاگ کے چلے گئے اور سمندری دریائے سفر پہ چلے گئے، بھنور میں کشتی پھنس گئی، لوگوں نے صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مشکلات میں اگر ایک ہی اللہ نے کام آنا ہے، ہمارے جھوٹے معبودوں نے کام نہیں آنا، تو پھر کس کام کے ہمارے جھوٹوں معبودوں کی؟ انہوں نے اس وقت نیت کر لی اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے، میں نبی کے در پہ حاضر ہو کے اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی، ابو جہل کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو وہ کہاں سے واپس آئے؟ جدال سے، 4تھے درجے سے واپس آئے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے، سمجھ آئی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ہدایت رکھی ہوئی تھی، ان کی فطرت سلیمہ پوری طرح مسخ نہیں ہوئی تھی، بس انہوں نے اس فطرت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے پلٹا کے انہیں اسلام کی نعمت سے بہرور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو سورہ، اس پر میں نے اتنی بات کر لی، کافی ہے۔ اب جاتے جاتے آخری 1-2 منٹ کی بات میں آپ سے کر جاتا ہوں، وہ یہ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ چلیں اس سے پہلے ایک اور آیت ہے اس کو بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ یہ 73 آیت ہے سورہ حج کی، سورہ حج کی 73 آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو اپنی حاجات میں، اپنی خواہشات میں، تمناؤں میں مدد کے لیے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ حرف لن استعمال ہوا ہے، لا استعمال نہیں ہوا کہ لا یخلقون ذبابا، نہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اکیلے تو درکنار، سب کے سب تمہارے جھوٹے معبود اکھٹے ہو جائیں، چاہے وہ نیک ہستیاں ہوں، بری ہستیاں ہوں، تم جن کو معبود بناتے ہو وہ اصل میں معبود نہیں ہیں، وہ سب اکھٹے ہو جائیں مل کر بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو درکنار ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس مکھی سے چھینی ہوئی مکھی جو چیز چھین کے لے گئی ہے وہ یہ واپس نہیں لا سکتے۔ دسترخوان بچھا ہوتا ہے، مکھی صاحب تشریف لاتی ہے، سب سے پہلے افتتاح کر کے اپنی روزی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ کس صدر اور وزیر اعظم کے بس میں ہے کہ وہ مکھی کے پیچھے جائے اور اس کا رزق چھین لے؟ وہ سب کے سامنے چھین کے لے جاتی۔ آپ اس مچھر کو نہیں دیکھتے، کاٹنے سے پہلے پورا الارم دیتا ہے ٹوں ٹوں کر کے، اس کے بعد کاٹتا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، لا الہ الا اللہ۔ ضعف الطالب والمطلوب،
ایسی بے اختیار ہستیوں کے سامنے دامن پھیلانے والا عقل میں کمزور ہے، اس کی کھوپڑی جواب دے چکی ہے۔ والمطلوب، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، بے اختیار ہے، وہ دے ہی نہیں سکتے۔ کوئی کہے گا یہ آیات بتوں کے بارے میں اتری ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو پکارتے ہو تم جیسے بندے ہیں۔ بت اور بندوں پہ میں پہلی بات کر چکا ہوں پچھلی نشستوں کے اندر، ایک اس حوالے سے ایک مضمون آ چکا ہے۔ یہ آیت اتنی کافی ہے، ایک آیت پڑھ کے بس میں 1 منٹ لے کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدوں میں رہا کرو، وافعلوا الخیر، نیک کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 77۔ اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی روشنی میں غور کر کے اس فیصلے پر پہنچے کہ یہاں سجدہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت پہ غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں سجدہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی 14 سجدے بنتے ہیں، ہمارے ہاں بھی سجدہ بنتے ہیں، لیکن میں ایمانداری سے آپ کو ایک بات کرتا ہوں، الحمدللہ جب سے مجھے اس چیز کی سمجھ آئی ہے میں 15 سجدے کرتا ہوں، اور یہ میں نے آج آیت کا انتخاب جو حافظ سن رہے ہیں، علماء سن رہے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا۔ ذرا تسلی سے سنیے گا، جذباتی نہ ہو۔ میں الحمدللہ 15 سجدے کرتا ہوں۔ اس دفعہ بھی میں نے قرآن سناتے ہوئے باقاعدہ اس آیت پہ آ کے سجدہ کیا ہے۔ ہمارا اور امام شافعی کا جو یہاں فقہی اجتہادی اختلاف ہے وہ جواز عدم جواز میں نہیں ہے، وجوب عدم وجود میں ہے۔ امام ابو حنیفہ یہاں سجدہ واجب نہیں سمجھتے، جائز سمجھتے ہیں، اور امام شافعی یہاں واجب سمجھتے ہیں۔ ہم صرف واجب نہیں سمجھتے، جائز ہم بھی سمجھتے ہیں یہاں سجدہ کرنا۔ اب بتائیں، کسی مولوی صاحب نے کبھی آپ کو بتایا کہ یہاں سجدہ کرو؟ یار جائز تو ہے نا۔ ہم کہتے ہیں چونکہ واجب نہیں نکل جاتے ہیں۔ یار کبھی صرف جائز کام بھی کیا کرو جو واجب نہیں ہے۔ رمضان کا موقع ہے، تراویح پڑھا رہے ہیں، 15 سجدہ کر لو۔ امام سے مسجد کی انتظامی سے نہ ڈرو، مسجد کے صدر سے نہ ڈرو، اگر ڈرتے ہو تو اس مسئلے پر نماز ہی نہ پڑھاؤ۔ خود ایک مولوی صاحب ہیں میرے، بڑے اچھے ماشاءاللہ، میرے سینئر ہیں، میرے ساتھ بڑا اچھا وہ رابطہ رکھتے ہیں، اور میں ان کی عزت اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی بہت کرتا ہوں۔ تو میں ان کی مسجد میں پڑھاتا رہا تراویح، تو انہوں نے شاید نمازیوں کے ہاتھوں، اپنے بعض نمازیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے مجھے ایک آدھ دفعہ کہا کہ آپ یہاں سجدہ نہ کریں، تو میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا نہیں، میں سجدہ کروں گا۔ میں نے سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ نمازی حیران ہوں گے، یہ تو ہمارے ہاں سجدہ ہی نہیں، آپ نے سجدہ کر لیا، اس سے میں نے کوئی غلط کام کیا؟ جائز ہے نا، کر لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں اتنا مسئلہ بتانا میرے لیے ضروری تھا آپ کو۔ انشاءاللہ کل قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ اللہ نے چاہا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا